اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ یعنی منافق جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے. یعنی ان منافقوں نے ہدایت کو پسند نہیں کیا. کس کو پسند کیا ہے؟ گمراہی کو. اور آج بھی لوگ اللہ کی توحید اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ شرک کو پسند کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتے بلکہ سنت کے مقابلے میں بدعت کو پسند کرتے ہیں. تو ان منافقوں نے ایمان کی بجائے کفر کو پسند کیا، اللہ پاک کی توحید کی بجائے شرک کو پسند کیا، ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو منافقوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو پسند کیا ہے، یہ جو سودا کیا انہوں نے گمراہی کا ہدایت کے بدلے، یہ تجارت جو کی ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ جو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو پسند کیا ہے، اس تجارت نے کوئی فائدہ کوئی نہ، یہ گھاٹے والا سودا کیا انہوں نے، گھاٹے والی تجارت، گھاٹے والا، کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں ہوا. کیوں؟ اس تجارت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے جو گمراہی کو پسند کر کے جو تجارت کی ہے، اس تجارت کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ یہ جہنم میں. تو کیا کیا انہوں نے؟ گھاٹے والی تجارت کی ہے، نقصان والی تجارت کی ہے. اور ایمان والوں نے جو تجارت کی ہے اپنے مال اور جان کے بدلے اللہ سے جنت کی جو تجارت کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفع والی تجارت ہے، یہ فائدے والی تجارت ہے. اس تجارت کی وجہ سے کہاں جائیں گے ایمان والے؟ جنت میں جائیں گے. وما كانوا مهتدين، اور نہیں تھے یہ راہ پانے والے. یہ راہ پانے والے ہے ہی نہیں تھے. ان میں کوئی ہدایت قبول کرنے کی کوئی صلاحیت قابلیت ان بدبختوں میں ہے ہی نہیں تھی. یہ راہ کیسے پاتے؟ کوئی صلاحیت کو قابلیت ہوتی ان کے اندر، کوئی جوہر ہوتا ہے ہدایت کو قبول کرنے کا، وہ تو ہے نہیں. ہدایت کہاں سے ملتی ان کو؟ وہ نبی کے صحابہ تھے جن میں ہدایت قبول کرنے کے جوہر اللہ پاک نے رکھے تھے، استعداد رکھی، قابلیت صلاحیتیں تھیں جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی. تو وہ نبی کے صحابہ قرآن سے جڑ کے، نبی آخر الزمان سے جڑ کے ہدایت پا گئے. اور یہ بدبخت یہ رہ گئے کہ ہدایت پانے کے قابل ہی نہیں تھے، لائق ہی نہیں تھے. آگے بھی یہ دو مثالیں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں منافقین کی. یہ بڑی مشکل مثالیں ہیں، ذرا توجہ کرنی ہے، دھیان سے بیٹھنا، حاضر ہوگے. میرے حساب سے قرآن کی معنی مفہوم کے لحاظ سے مشکل ترین رہتے ہیں یہ. بڑے بڑے یہاں الجھ گئے. وہ ترجمے کیا ہے، یہ تھوڑا بہت بیان کے بعد چل پڑے. میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، وہ پیچھے سے بیان کر رہے تھے. جی کبھی عین کو اتار لیتے تھے، کبھی عین لگا لی، کبھی ایسے بڑے انداز سے وہ بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے ان ہتھوں پہ ہے نا مسئلوں کا مسئلہ کا تنارا، یہ چھوڑ کے یا سو بدو یہاں شروع ہو گئے. بس یہ چھوڑ دیا. اب عین کے لگانے اتارنے سے مانا وہ نہیں آتا. وہ محنت کرے آدمی پھر ہی پتہ چلتا ہے. اللہ پاک یہاں منافقت کی دو قسمیں بیان فرمائے. منافقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک کچے منافق، ایک پکے منافق. ایک نمبر منافق اور ایک 2 نمبر منافق. یہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ منافقوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک نمبر منافق، ایک 2 نمبر منافق، اور ایک پکے منافق، ایک کچے منافق. تو یہاں اللہ پاک 1 نمبر منافق، پکے منافق، مضبوط منافق، جن کے دل سے کفر نکلتا ہی نہیں تھا، ذرہ برابر جو منافقت سے دور نہیں ہوتے تھے، تو ان منافقوں کی اللہ پاک مثال بیان فرما کے سمجھا رہے ہیں وہ منافق کون ہے اور کیسے منافق ہے. توجہ کرنا. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال
ایسے سمجھو کہ جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی. پکے منافق، مضبوط منافق، ایسے سمجھو جیسے کسی نے کیا جلائی؟ آگ جلائی. تو پھر کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دیا آگ نے اس آگ جلانے والے کے ارد گرد کو. جب آگ جلی تو جو آگ جلا رہا ہے اس کا ارد گرد کیا ہوگا؟ آگ سے روشن ہوگا. ہاں جی، آگ جلانے والے نے کیا جلائی؟ آگ جلائی. تو پھر آگ نے کیا کر دیا؟ آگ جلانے والے کے ارد گرد کو کیا کر دیا؟ روشن کر، روشنی ہو گئی. تو اس آگ جلانے والے کو آگ سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک اندھیرے میں سے کہاں آ گیا؟ روشنی میں آ گیا. اور ایک روشنی کی وجہ سے موذی جانوروں سے بچ گیا. اندھیرے میں موذی جانور بہت حملہ کرتے ہیں. اور تیسرے یہ اگر سردی تھی تو آگ سے سردی دور کر لی. یہ فائدے ہوئے اس کو وقتی طور پہ. اسی طرح منافقوں نے جب کلمہ پڑھا، دل سے نہیں زبان سے صرف کلمہ پڑھا، زبان سے کلمہ پڑھنے کے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ مسلمانوں میں رہنے والے بن گئے. ورنہ کون ان کو رہنے دیتا تھا مسلمانوں میں؟ مسلمانوں میں کیا بن گئے؟ رہنے والے. جزیے سے بچ گئے. اگر کافر رہیں گے مسلمانوں میں، جزیہ دے کے پیسے دے کے رہیں گے، ویسے نہیں رہ سکتے. اور تیسرے یہ مال غنیمت میں حصہ ملنے لگ گیا. یہ زبان سے کلمہ پڑھ، اس کا یہ فائدہ ہوا ان کو. پھر بھی فائدہ ہوا. اگر دل سے پڑھ لے پھر تو بہت ہی فائدے ہیں. یعنی زبان سے صرف کلمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ کیا ہو گیا؟ مسلمانوں میں رہنے والے پر بن گئے مدنی طور پر، اور جزیے سے بچ گئے، مال غنیمت میں حصہ ملنے لگ گیا. تو اللہ پاک نے منافقوں کے اس راز کو قرآن کے اندر فاش کر دیا، ظاہر کر کے، جیسے کہتے ہیں نا پاٹا پھوڑ چھڑیا منافقان اللہ پاک نے. وہ کیسے کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا. اللہ پاک نے منافقوں کے نفاق کو ظاہر کر کے جو مفاد ان کو مسلمانوں سے مل رہا تھا روشنی کی شکل میں، آسانی مل رہی تھی، اللہ اس کو کیا کر گیا؟ لے گیا. پتہ لگ گیا منافق ہے. پھر کہاں وہ آسانی روشنی رہ گئی؟ سامنے آ گئی. یہ منافق اللہ پاک نے بتلا دیا. تو اللہ پاک نے ان کے نفاق کو، منافقوں کے نفاق کو ظاہر کر کے جو روشنی ان کو مسلمانوں کی طرف سے مل رہی تھی، سہولت مل رہی تھی، آسانی، اس روشنی کو کیا کر گیا؟ اللہ لے گیا. اور کیا ہوا پھر؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، کفر شرک کے اندھیروں میں چھوڑ دیا. لوگ یہ نہیں دیکھتے، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. اس لیے نظر نہیں آتا کہ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور کیا ہے؟ اندھے ہیں، یہ نہیں لوٹتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شر العماء اعماء القلب، کہ بدترین جو اندھا ہونا ہے نا وہ دل کا اندھا ہونا ہوتا ہے. کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، وہ کوئی کام چل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، کے صحابی تھے، لیکن اندر کیا تھا؟ روشن تھا. اندر کی آنکھیں ایسی تھی، قرآن سمجھتے، نبی کا فرمان سمجھتے تھے. یہ منافق جو تھے بے ایمان، ان کی دل کی آنکھیں جو تھی وہ برباد تھی، زار آنکھیں تھی ان کی. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ دیکھتے تو ہیں، ظاہر آنکھوں سے دیکھتے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. دل کی آنکھوں سے ایمان تسلیم نہیں کرتے. یہ منافق دل کی آنکھوں سے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، نبی آخر الزمان کو تسلیم نہیں کرتے. اب ایک آدمی بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا ہو، وہ منزل بھی آ سکتا ہے اپنی میں. اس کو پکڑ کے لاریتیں اب چھوڑا ہے تو کہو جا بھائی تو گرین ٹاؤن چلا جا. بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے، تو کبھی بھی نہیں آ سکتا. جتنا مرضی پوری دنیا زور لگا لے، ایک آدمی بہرا بھی ہے اور کیا ہے؟ گونگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، تو کبھی بھی لاریتیں سے یہاں گرین ٹاؤن نہیں آ سکتا. کیوں؟ گونگا ہے، بہرا ہے. اگر اس کو بتلائے گرین ٹاؤن بھائی ادھر کو جاتی ہے، وہ چاند گاڑی جاتی ہے، ویگن جاتی ہے، اس پہ بیٹھ جا، وہ سنتے ہی نہیں. اس کو ساری دنیا بتلائے اس کو گرین ٹاؤن کو، وہ سواری جاتی ہے، چاند گاڑی کو کھلانے جا رہی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ، تو اس کو کیا سنتے ہی نہیں. اس کو تو خود بول کے پوچھ نہیں سکتا بھائی میں گرین ٹاؤن جانا ہے، کہ چاند گاڑی جائیے. چلو سنتا نہیں، بول تو سکتا ہے، بولے کو بٹھانے کا رولا شور کر دے بھائی میں نے گرین ٹاؤن جانا ہے، کوئی مجھے بتلا دے کون سی گاڑی کو پکڑ کے بٹھانے کا، بابا یہ بہ جا.
جی کیا ہے؟ گنگا ہے، بول نہیں سکتا، خود چل کے آ نہیں سکتا، اندھا ہے، خود چل کے آ نہیں سکتا، اندھا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جیسے بہرا، گنگا، اندھا اپنی منزل پہ نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ منافق جو ہے بے ایمان اب اسلام میں نہیں آ سکتے۔ یو اللہ ان کے ہدایت والے کان برباد ہو گئے، ہدایت والی بات ان کانوں کے ذریعے ان کے اندر جا نہیں سکتی، اور زبان سے بول کے کسی سے ہدایت والی بات پوچھ نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ کے کوئی ہدایت والی بات سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح بہرا، گنگا، اندھا اپنی منزل پہ نہیں جا سکتا، ان کے ہدایت والے کان بھی برباد ہو گئے، ان کی زبانیں بھی برباد ہو گئیں، اور ان کی آنکھیں برباد ہو گئی۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہت دور چلے گئے کفر کے اندر، اب یہ اسلام میں نہیں لوٹ سکتے۔ یہ اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی، جیسے بہرا، گنگا، اندھا اپنی منزل پہ گھر نہیں آ سکتا، اب یہ اتنے دور چلے گئے بھائی مان، نہ ان کی ہدایت والے کان ہیں، نہ زبان ہے، نہ آنکھیں، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ اپنی منزل پہ نہیں آ سکتے، اس طرح منافق اب اسلام میں نہیں آ سکتے۔ اللہ پاک نے مثال بیان کر کے سمجھائیے، یہ پکے منافق ہیں، مضبوط منافق، ایک نمبر منافقوں کی اللہ پاک نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ اب 2 نمبر منافق، کچے منافق، اسلام کی طرف سے کوئی مفاد نظر آیا ادھر ہو گئے، اور کفر کی طرف سے کوئی مفاد نظر آیا کفر کی طرف ہو گئے۔ آج بھی ہمارے ایسے آدمی ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، جیسا دیش ویسا بیش ہیں، ابن الوقت، چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے، جو پارٹی دیکھی کامیاب ہے اس طرف ہی ہو رہی ہے، وہ دے بھی صحیح ہے غلط ہے جی، جو جھکاؤ کی طرف ہے بس اس طرف ہو رہی ہے۔ یہ اللہ پاک 2 نمبر منافق، کچے منافقوں میں مثال بیان فرما رہے ہیں۔ او کصیب من السماء، یا مانند بارش کے جو آسمان سے آتی ہے۔ اب یہاں اشکال آ گیا، بارش آسمان سے نہیں آتی، بارش کہاں سے آتی ہے؟ بادلوں سے آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں ہر بلند چیز کو سما کہا جاتا ہے، تو بادل بھی بلند ہوتے ہیں، اس لیے بادل بھی کیا ہے؟ سما ہے، بارش بادلوں سے آتی ہے۔ او کصیب من السماء، یا مانند بارش کے، یعنی یہ جو 2 نمبر منافق ہے، کچے منافق، ان کو ایسے سمجھو جیسے بارش آسمان سے برستی ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، اس بارش میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں بارش میں۔ بارش کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے، اندھیرا نہیں، اندھیرے جمع ہے، اور عربی کے اندر جو ہے نا جمع وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، اردو میں، فارسی میں 1 واحد 2 جمع، اور عربی کے اندر 1 واحد 2 تثنیہ اور 3 جمع۔ یہاں اندھیرے آئے ہیں، جب بادل آتے ہیں بارش کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، پھر جب بارش برستی ہے پھر اور اندھیرا ہوتا ہے، پھر جب زور سے بارش برستی ہے پھر اور اندھیرا ہوتا ہے، یہ 3 اندھیرے پورے ہو گئے۔ یعنی جب بارش آتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے، ورعد، گرج، بادل جب کرتے ہیں جی، پھر مولوی صاحب بھی ڈر جاتے ہیں، ایسے بادل گرجتے ہیں نا، ڈر جاتے ہیں، کانپتے ہیں لوگ۔ گرج ہے اس میں، بادل میں، بارش میں، وہ برق اور بجلی کی چمک بھی ہے، 3 چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اندھیرے بھی ہیں، اور کیا ہے؟ گرج، اور بجلی کی چمک بھی ہے، روشنی بھی۔ اس اللہ کو مثال دے کے بیان فرمائے کہ اسلام جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس میں امتحان بھی ہیں، اس میں مشکلیں بھی ہیں، اس میں قربانیاں بھی ہیں، اس میں شہادتیں بھی ہیں، ہاں جی، اور کیا ہے؟ برات و برق، اور اس کے اندر روشنی بھی ہے، فتوحات بھی ہیں، اس کے اندر مال غنیمت بھی اللہ پاک نے رکھی، اسلام میں عزت بھی رکھی۔ مثال بیان کر کے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں اور گرج ہوتی ہے اور چمک روشنی بھی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام جو ہے یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ امتحان ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں، اس کے اندر مخالفتیں ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ شہادتیں ہیں، قربانی ہے اسلام میں۔ ہمارے پیچھے تاریخ پڑھ کے نہ دیکھو ہم کیا ہیں، ہم نے کوئی بھی نہیں قربانی دی، کتنی قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کے ولیوں نے، کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن انہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دیے، دنیا کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، ماحول کو چھوڑ دیا، عزیز و رشت چھوڑنے میں ہر شے چھوڑ دی، نہیں چھوڑا تو اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑا۔ پیچھے پڑھ کے دیکھ لو، اب
نبیوں کے حالات و واقعات، صحابہ اکرام کے حالات و واقعات، اولیاء اللہ کے حالات و واقعات، شاید جام شاید نوش کر گئے، ٹکڑے ہو گئے جسموں کے، لیکن حق کو نہیں چھوڑا، حق سے پیچھے تھے. ایسی معمولی ہی تکلیف ہو نا، نماز نہیں پڑھنا دے مسجد میں، معمولی ہی تکلیف ہو جائے، اس لیے بھائی حق کو اپنانا پڑے گا. حق قرآن کیا یہ حق ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ پیار پانا پڑے گا، یاری لگانی پڑے گی، اس کا ساتھ دینا پڑے گا، جو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اب یہ حق ہے قرآن، اس کا دامن نہ چھوڑو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کو نہیں چھوڑے گا اللہ پاک. اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ بھی چھوڑ جاؤ، پھر موت کرو. اللہ کو وہ اچھا لگے گا جو اللہ قرآن کو پسند کرے گا، جو اللہ قرآن کو پسند نہیں کرتا اللہ کو اچھا لگے گا. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کرتے ہیں لوگ انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک سے موت کے ڈر سے، کہ جب بارش برستی ہے تو پھر کیا گرجتے ہیں بادل، پھر اپنی انگلیاں کیا کرتے ہیں لوگ کانوں میں ڈر کے مارے، گرج کی کڑک سے کہیں کان کے پردے پھٹ کے ہلاک ہی نہ ہو جائیں. اس لیے تو جب مسلمانوں پہ کفر کے بادل گرجے، کفر کے بادل مسلمانوں پہ حملے ہوئے، ادھر سے حملہ ہو گیا تو ادھر سے حملہ ہو گیا، ہمیں کیا پتا ہے یہ قرآن کیسے آیا ہے ہم تک، اسلام کیسے ہے. مسلمانوں پہ کفر کے بادل گرجے، حملے ہوئے، منافق ڈر گئے کہ مسلمانوں کی طرح ہم بھی نہ مارے جائیں، کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کیا ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو. مطلب کیا یہ جو ڈر رہے ہیں نا منافق موت سے، ان کا ڈرنا ان کو موت سے نہیں بچا سکے گا، یہ اللہ کے گھیرے میں ہے. کافر یہ بھی ان کی منافق یہ نہیں، ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے، ہر چیز کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، کنٹرول کے لحاظ سے. ذرے ذرے پہ اللہ پاک کا کنٹرول یقیدہ بناؤ، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. کوئی درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اس کو حکم ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے، ورنہ حرکت نہیں کر سکتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کی بلیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہی ہے الا لا الہ الا اللہ والا، کوئی نہیں ان کو جانتا. کون جانتا ہے؟ قرآن جانتا، کوئی نہیں جانتا چابیوں کو، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر فقیر. غیب کے خزانوں کو جو چدرے میں تالے لگے ہیں ان کی چابیاں وہ کہاں ہیں؟ وہ اللہ، ان کو کوئی نہیں جانتا کہاں ہے، الا وہ ہی جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو تری میں ہو رہا ہے کون جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے گرنے والا کوئی پتا گرتا نہیں مگر اللہ کو اس کو پتا ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے گرتا ہے. یہ قرآن ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی بھی زمین کے اندھیروں میں ایسا دانہ نہیں جس کا اللہ کو پتہ نہ ہو. کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ میں نہ ہو. یہ سب اللہ پاک کے پاس ہے بھائی، وہ نہیں جانتا. ہاں اگر اللہ نبی ولی کو بتلا دے وہ غیب کی خبر تو پھر پتہ چل جاتا ہے. اگر اللہ نبی ولی کو غیب کی بات نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا. قرآن میں کئی مثالیں اللہ پاک نے دے کے بیان فرمایا ہے. بہرحال واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے کس کو؟ کافروں کو. اللہ کے گھیرے میں ہے، یہ بچ نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی کہ مشکلیں ان کی آنکھیں. جب بارش برستی ہے نا، بجلی چمکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ بجلی سے اندھے ہو سکتے ہیں. یہ قرآن ہے. اس لیے بزرگ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بجلی کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، آنکھوں کی روشنی ضائع ہونے کی. یہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی مشکلیں ان کی لوگوں کی آنکھیں. بارش میں جب بارش برستی ہے تو بجلی چمکتی ہے، لوگ اس کی چمک سے اندھے بھی ہو سکتے ہیں. اور منافقوں کو طلب نمایا، منافق جو تھے یہ مسلمانوں کی عزت برداشت نہیں کرتے تھے. اسلامی فتوحات سے اللہ پاک فرما رہے ہیں چل کے منافق اندھے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی جس طرح بجلی چمکتی ہے بارش کے اندر،
لوگ کیا ہو سکتے ہیں؟ اندھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ منافق اسلام کی عزت کو، اسلام کی عزت کو برداشت نہیں کرتے تھے، اسلامی فتوحات کو، شان و شوکت کو دیکھ کے جل کے یہ منافق کیا ہو سکتے ہیں؟ اندھے ہو سکتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں چلتے ہیں، یعنی جب بارش برستی ہے اندھیرا ہوتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو پھر لوگ کیا کر چلتے ہیں بارش کے اندھیرے میں، بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو پھر چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، جب ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، بارش میں اندھیرا ہوتا ہے تو لوگ روشنی چمک ہوتی ہے جی تو پھر کیا ہو چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ۔ اسی طرح منافق بے ایمان جب کوئی مسلمانوں کی طرف سے کوئی آسانی آتی تھی تو کیا ہوتے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے تھے، اور جب مسلمانوں پہ کوئی سختی آتی ہے دینا تو اوپر پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ 2 نمبر منافق۔ بلو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہے البتہ لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی اللہ پاک اگر چاہے منافقوں کے اللہ پاک نے باطنی کان اور باطنی آنکھیں تو برباد کر دی۔ اگر اللہ چاہے بادلوں کی گرج سے، بجلی کی چمک سے منافقوں کی ظاہری کان بھی اللہ برباد کر دے اور ظاہری آنکھیں بھی اللہ برباد کر دے، یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ سمجھے یہ بات؟ یعنی اللہ پاک نے منافقوں کی باطنی آنکھیں اور باطنی کان تو برباد کر دیے تھے، اگر اللہ چاہے اس بادلوں کی گرج سے اور بجلی کی چمک سے اللہ ان منافقوں کے یہ ظاہرہ کان اور ظاہرہ آنکھیں بھی کیا کر سکتا ہے؟ برباد کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ تقریباً 48 مقام پہ یہ قرآن میں آتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ ہاں، کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، قرآن اگر ہوتا اس کا بھی نام ہوتا نا یہاں، اگر کوئی نبی بھی قادر ہوتا ہر چیز اس کا نام ہوتا بھی اللہ بھی قادر ہے، فلاں نبی بھی قادر ہے، فلاں بابا بھی قادر ہے، فلاں بزرگ، فلاں حضرت صاحب بھی قادر ہے۔ یہ کیا؟ ان اللہ، بے شک اس میں شک ہے ہی نہیں۔ یہ بات لوہے لیگ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر شے میں قادر کون ہے؟ اللہ قادر ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر ہے، 950 سال انہوں نے اللہ کا دین بیان کیا ہے، مار کھا کے، پتھر کھا کے، لیکن اگر ہر شے پہ قادر ہوتے تو اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے یا اللہ سے دلوا لیتے، نہ اللہ سے ہدایت دلوا سکے اور نہ ہدایت خود دے سکے، اس لیے کہ ہر شے پہ قادر نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر ہر شے پہ قادر ہوتے تو آگ کو خود ہی ٹھنڈا کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی آگ ٹھنڈی۔ آگ ٹھنڈی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی، ابراہیم علیہ السلام نے ٹھنڈی نہیں کی، اللہ نے آگ کی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کو ٹھنڈی کر لیتے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا لیتے، والد کو کلمہ پڑھا لیتے اگر ہر شے پہ قادر ہوتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی ہر شے پہ قادر نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام ہر شے پہ قادر ہوتے تو بیٹے کیوں دھوکہ دیتے؟ بیٹے دھوکہ دے کے ابا جی یوسف علیہ السلام پہ جو یہ باہر پھرے گا، چلے گا، کھائے پیے گا، سیر و تفریح کرے گا، ہے جی، ارادہ کیا تھا؟ اس کو قتل کریں گے، کنویں میں گرائیں گے، ہے جی۔ ہر شے پہ قادر ہو یعقوب علیہ السلام تو بیٹوں سے دھوکہ نہ کھاتے، آدم علیہ السلام قادر شیطان سے دھوکہ نہ کھاتے، اور پھر 40 سال ہو گئے، کیا ضرورت تھی یعقوب علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ جاتے، پھر مصر کے بازار میں نہ بکتے، پھر جیل میں نہ جاتے، ہر شے پہ قادر ہوتے۔ یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھر کیوں جاتے؟ ہر شے۔ یعقوب علیہ السلام 18 سال بیمار کیوں رہتے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو گردن کو مروڑ دیتے، اس کو بھی ہدایت دے دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر کا محاصرہ کیوں ہوتا؟ اگر اللہ کے نبی ہر شے پہ قادر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا محاصرہ ہجرت کافر کیسے کر سکتے تھے؟ سب کوئی کلمہ پڑھا لیتے۔ اس لیے یہ مشکلیں آئی ہیں نبیوں پہ، آئی ہے کہ نا؟ یہ مشکلیں آئی ہیں نبیوں پہ، پریشانی ہے، عمل دیجا کروں گا تو ذہن حاضر رکھنا، دیجا نکلے گا انشاءاللہ۔ نبیوں پہ مشکلیں آئی ہیں نبیوں، لیکن نبی اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے، اللہ نے مشکلیں آسان کی ہیں نبیوں کی۔ جب نبی زندہ نبیوں پہ مشکلیں آئی ہیں، زندہ نبی اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے تو جو بابا کھنگ شاہ ہیں اور بابا کھنگ شاہ اور بابا رنگ علی سرکار یہ دنیا سے چلے گئے، وہ یہ لوگوں کی مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے تم لوگ؟ بڑی بات بیٹھی، زندہ نبیوں پہ مشکلیں آئیں گے نا۔ نوح علیہ السلام زندہ نبی تھے، بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا،
ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے، آگ جلانے کے لیے، یونس علیہ السلام زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، یونس 18 سال زندہ بیمار رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان رہے، زندہ نبی اپنی مشکلیں نہیں حل کر سکے، وہ بابا خنگ شاہ جو دنیا سے چلا گیا، گوڈو شاہ، وہ تمہاری مشکلیں کیسے حل کر سکتا ہے؟ اس لیے مشکل کشا کون ہے؟ یہ ذہن پہ لکھ لو، بات نوٹ کر لو، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ یاد رکھنا، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو خود کو مشکل نہ آئے، جڑا آپ ہی مشکل پاس جائے تجھے مشکل کیویں کٹے گا، تو جڑا آپ تجھے کیا کرے گا؟ اس لیے بھائی مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ جس کو خود کو مشکل نہ آئے، اللہ پاک کو مشکل ہے کوئی نہیں، اس لیے بھائی جس کو خود کو مشکل آئے، جو خود مشکلوں میں پھنسے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو نبیوں پہ مشکلیں آئی ہیں، ہم پھر مشکل آئی کوئی نہیں، بڑی بڑی ہمارے نبی بھی سب سے زیادہ مشکلیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا دین کے بارے میں مجھ کو ستایا گیا ہے، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، دین کے بارے میں مجھ کو ستایا گیا ہے۔ حضرت حسین پہ مشکل آئی ہے، اتنی بڑی مشکل آئی ہے، اگر ہر شے پہ قادر ہوتے، ہر شے پہ قادر ہوتے تو پھر ساتھی ذبح کیوں ہوتے؟ خود ذبح کیوں ہوتے؟ خود شہید کیوں ہوتے؟ اس لیے بھائی لوگ کہتے مولا علی مدد، مولا علی مشکل کشا، حضرت حسین سے زیادہ مدد کی کس کو ضرورت تھی؟ کربلا میں حضرت حسین کا پانی بند کر دیا، ساتھی شہید ہو گئے کربلا میں، جی، اور بچے شہید ہو گئے، حضرت حسین سے زیادہ مدد کی کس کو ضرورت تھی؟ جو علی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکتا، تمہاری اور ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہتے مولا علی مدد، مولا علی مشکل، حضرت حسین اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکا، اپنے بیٹے کو، بچوں کو، بیٹے کے ساتھیوں کو نہیں بچا سکا، تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ اس لیے یہ شرکیہ لفظ ہے، مولا علی مدد، مولا علی مشکل، المدد یا رسول، سب شرکیہ لفظ ہے، بچ جاؤ اس شرک سے، ورنہ ہر شے اللہ برباد کر دے گا یار، کوئی نماز، کوئی حج، زکات، کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا اللہ، شرک کی وجہ سے ہر شے برباد ہو جاتی ہے۔ یہ سب شرکیہ جملے ہیں، المدد یا رسول، مولا علی مدد، مولا علی تیرا کھاما تیرے گیت گاوا، یہ سب شرکیہ جملے، بچ جاؤ۔ جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ نبی ولی ان کا اپنا مقام ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے، رب نہیں بنانا ان کو، رب رب ہے، رب کی اپنی شان ہے، نبی کی اپنی شان ہے، ولی کی اپنی شان ہے، بھائی علی کی اب یہ خلط ملط نہیں، گھٹ مٹ کی ایک ہی چیز ہے، علی نبی ولی سب ایک ہی نہیں، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، علی علی ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، نبی کی اپنی شان ہے، ولی کی اپنی شان ہے، لیکن رب نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہے، خالق کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے، خالق کون ہے؟ یہ سب مملوک ہے، مالک کون ہے؟ یہ سب محکوم ہے، حاکم کون ہے؟ ان سب پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ پہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، یہ پوچھ کے نہیں اللہ کو حکم جاری کرتا، وہ مشورہ لے کے، اجازت لے کے نہیں، اللہ اپنی مرضی سے فیصلے فرماتا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، لا یشرک بعبادت ربی، اللہ اپنی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اور اپنے حکم میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیتا، کبھی بھی نہ لیا ہے نہ لیتا ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اللہ پاک کو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کہ ہمارا کام آگ چمکنے کی مانند ہے، یعنی جتنی دیر آگ چمکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں ہمارا کام ہو جاتا ہے، اوہو اقرب، اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ ہے رب، اس کو چھوڑ کے لوگ در در کے دھکے کھا رہے ہیں، جو نبی ولی دنیا سے چلے گئے، جن کے اپنے بچے یتیم ہو گئے، بیوی ان سے مانگ رہے ہیں، اتنے رب کو چھوڑ کے، اور یہاں سے نحن اقرب الیہ من حبل، ہم لگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ، اور ان من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے خزانے اللہ پاک ہمارے پاس ہے۔ اس مالک کو چھوڑ کے، اس خالق کو چھوڑ کے لوگ پھر رہے، دھکے کھاتے پھر رہے۔ اس لیے بھائیو اللہ پاک کا یہ حق ہے، مانگنا، مانگو اللہ سے، کسی اور سے نہیں مانگنا،
اور سجدہ یہ اللہ پاک کا حق ہے، نظر نیاز یہ اللہ پاک کا حق ہے، اللہ کے نام کی دو ثواب جس کو برتی پہنچاؤ اللہ پاک کا حق ہے۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پاک کی صفات میں اللہ پاک کا کوئی شریک ہے۔ باقی نبی نبی ہے، ہاں ولی ولی ہیں، ہاں جی، تو ولی اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے نبی، یہ اللہ کے شان والے ہیں، عزت والے ہیں، مکان ان کا احترام کرنا ہے، ان کی نقش قدم پہ چلنا ہے، آنکھیں لگنا ہے۔ ہاں عبادت بندگی یہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کرنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک کون ہر شے میں قادر ہے؟ اللہ، یہ اس میں شک کی نہیں ہو لوگو، یہ بات کیا ہے؟ لا شک ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، یہ شک سے پاک ہے بات کہ ہر شے پہ قادر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کوئی ہر شے پہ قادر ہے ہی نہیں۔ بس اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارت، بس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے، ان کو نہیں تھی راہ پانے والے۔ مثال ان کی کمثل الذی استوقد نارا، مثال اس آدمی کی جسے جلایا آگ کو، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا جو روشن کر دیا آگ نے جو ارد گرد ہے آگ جلانے والے کا، ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، چھوڑ دیا ان کو، اندھیروں میں نہیں دیکھتے۔ سم بکم عمی فهم لا يرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں لوٹتے۔ او کصیب من السماء، یا من بارش کے آسمان سے، فی ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد و گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم، کرتے ہیں لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من السماء کی حذر الموت، کرک سے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ دیکھنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یفتح، اچکلے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم، جب روشنی ہوتی ہے واسطے ان کی مشوفی چلتی ہے اس روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، جب اندھیرا ہوتا ہے ان پہ کام کھڑے جو ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا البتہ لے جاتا، ان کے کان البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بیٹھ